کہ ان کے آنے سے پہلے سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود جو ہیں اس کے استعمال کی اجازت دے دی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ جی دیکھیں کشمیر پہ رسپانس نہیں کرتے سعودیہ یا یو اے ای یا وہ اس طرح سے ساتھ نہیں دیتے. میں آپ سے اکثر یہ کہتا ہوں بڑی بد نصیبی کی بڑی ہی انتہائی افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے یہاں اب مسلم امہ والا تصور جے ہند دوستوں، سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. دوستوں، پاکستانی میڈیا کا چاہے اسرائیل ہو یا بھارت ہو، کوئی بھی دونوں دیشوں کا نام لیے بغیر کوئی بھی پروگرام پورا نہیں ہوتا ہے. اور دوستوں ایک بار پھر سے جس طرح سے جو بائیڈن اب سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں اس کے بعد دوستوں پاکستانی میڈیا میں ہلچل تیز ہو گئی اور جس طرح عربوں نے اسرائیل کے لیے اپنا ایئر سپیس کھول کر پاکستان کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ایئر سپیس ساری دنیا بھر کی جہازوں کے لیے کھلے ہوں گے تو اس میں دوستوں اسرائیل بھی ساتھ آ جاتا ہے. لیکن دوستوں اسرائیل کو اب عرب دیش تو مانیتا ایک طرح سے دے چکے ہیں لیکن دوسری طرف پاکستان کو یہ اب ڈر یہ ستا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان پر بھی دباؤ بنایا جائے گا کیونکہ دوستوں پاکستان نے ہر جگہ سے پیسے اٹھا رکھے ہیں اور اس پیسے کے چکر میں ہی پاکستان کو یہ سب کچھ کرنا ہوگا. اس پر پاکستانی میڈیا میں آئے دن ڈیبیٹ تو چلتی رہتی ہے لیکن دوستوں اب یہ جو بائیڈن کا سعودی عرب کا دورہ ہوا ہے اس کے بعد دوستوں پاکستانی میڈیا میں کافی ہلچل مچ گئی ہے. اور دوسری طرف دوستوں اگر یہ اسرائیل کو پاکستان کبھی بھی مانیتا دے دیتا ہے تو دوستوں کشمیر کا معاملہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ہاتھ سے نکل جائے گا. جو کشمیر کے رونے کے چکر میں آج پاکستان دنیا بھر میں در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور آئے دن بھیک مانگتا ہوا پھر رہا ہے تو دوستوں یہ سب اپنی آتنکواد کی پالیسی کا ہی نتیجہ ہے. لیکن آج بھی پاکستان باز نہیں آ رہا ہے اور جیسے ساری دنیا کی فورن پالیسی پاکستان سے اسٹارٹ ہوتی ہو کوئی بھی شو ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں دنیا کے 5-7 دیشوں پر پاکستانی میڈیا کبھی بھی ڈسکس نہ کرے. تو چلیے دوستوں ہم دکھاتے ہیں آپ کو ظفر ہلالی کا ایک بہت ہی بڑھیا اور مزیدار ویڈیو. دوستوں ویڈیو کو لائک کیجیے گا, پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا. چلیے دوستوں کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. ایک اہم خبر ہے اس پر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے, تھوڑا ہی وقت ہے, میں چاہتی ہوں اس پہ ضرور ہم تھوڑی بات کر لیں. وہ یہ کہ جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن وہ سعودی عرب پہنچے ہیں اور ان کی جو ایم بی ایس ہیں ان سے ملاقات بھی متوقع ہے اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں بہت زیادہ کہ جناب شاید سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے یا کرنے جا رہے ہیں یا جو بائیڈن ان کو اس حوالے سے کچھ پیغام دیں گے, کنونس کریں گے. کیا واقعی ایسے ہونے جا رہا ہے اور اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ مسلم امہ کے لیے کس قدر کوئی فکر انگیز بات ہے یا پھر پریکٹیکلی یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کا وقت آ چکا ہے. اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیا فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ کہیں پس پش تو نہیں چلا جائے گا. میں اس پہ پہلے کامنٹ لینا چاہوں گی ہلالی صاحب کا. ہلالی صاحب یہ جو بائیڈن کا سعودی عرب کا جو دورہ ہے اس کا کیا مقصد آپ کو نظر آ رہا ہے اور کیا واقعی جو یہ خبریں آ رہی ہیں ایسا ہی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ کہنا کہ وہ ریکگنائز کرنے والے ہیں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے ریکگنائز کر لیا ہے. ہیڈ آف اسٹیٹ, ہیڈ آف گورنمنٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں, ایک ایک کے ٹیریٹری پہ وہ جاتے ہیں, اوور فلائٹس ان کو پرمیٹڈ ہے. میرے خیال میں اب کچھ رہ نہیں گیا ایکسیپٹ اے فارمل اناؤنسمنٹ, اور فارمل اناؤنسمنٹ کے بعد ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا فتح ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے. میرے اپنے خیال میں ایک فلسطینیوں کے لیے آئی ایم سوری مگر یہ ایک بہت بڑا ہار ہے ان پہ. میں نہیں سوچتا تھا کہ ہم کوئی مسلمان ملک کرے گا جس طریقے سے انہوں نے فلسطینیوں کو ٹریٹ کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے ان کے خلاف. تو بڑی افسوس کی بات آتی ہے سمینا کہ یہ حالت میں انہوں نے جا کے تو ہلالی صاحب پہلے یو اے ای نے بھی کیا, اب سعودیہ بھی کرنے جا رہا ہے, اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی پھر پاکستان پہ بھی اس کا پریشر ہوگا کہ ہم بھی اپنے سٹانس پہ نظر ثانی کریں؟ بالکل ہوگا, اور جو لوگ کافی لوگ ہیں ادھر جو سمجھتے ہیں ہم نے ریکگنائز کرنا چاہیے اسرائیل کو. مگر میرے خیال میں جناح صاحب نے جو کہا تھا کبھی نہیں, جب تک پہلے تو آپ کیوں آپ کی کیا جلدی ہے بھائی. ہاں یہ کوئی گڈیز آپ کو مل جائیں گے کچھ اگر آپ نے کر دیا شاید, مگر اتنا میٹر آف پرنسپل. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہم آخری دم تک کھڑے ہوں گے. یہ کوئی طریقہ ہے کھڑا ہونا؟ ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے کہ پرنسپل سٹانس سے ہٹنا ہمارے لیے شاید اس طرح سے ممکن نہیں ہے. عمران صاحب آپ کی کیا رائے ہے
کیا بدلتی دنیا کے تقاضوں کے مطابق پاکستان کو بھی جو حقائق ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی، ان کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنا چاہیے، یا پھر جو ہمارے فاؤنڈر کہہ گئے ہیں ان کو پرنسپل سٹانس کا درجہ دے کر اسی کے ساتھ رہنا چاہیے، کھڑے رہنا چاہیے؟ سمینا، آپ نے فاؤنڈر کی پہلے کون سی بات مانی ہے جو یہ بات آپ نہیں مانیں یا نہیں مانیں گے تو کوئی طوفان آ جائے گا؟ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو باتیں کی، میں تو کہتا ہوں شاید انہوں نے گن کے بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس سے روگردانی کی ہے، گن کے آپ بہت ساری چیزیں ساری دیکھ لیں، اس لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں وقت کا دھارا کیسے مڑتا ہے، ملک اپنی معاشی ضرورتوں کے لیے کس طرح سے اپنے موقف چینج کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اب کمرشلزم کا دور ہے، لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ یہ وہی جو بائیڈن ہے جو سعودی عرب پہ بڑی تنقید کرتے تھے اپنے الیکشن میں کامیاب ہونے سے پہلے۔ آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب وہ مہم چلا رہے تھے تو انہوں نے سعودی عرب کو تنہا کرنے کا جو ہے نا وہ عزم کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا، ایسے الفاظ سعودی عرب کے بارے میں استعمال کیے تھے جو ہم یہاں پہ دہرا بھی نہیں سکتے۔ لیکن وہی جو بائیڈن ہے امریکی صدر، امریکہ کے صدر بننے کے بعد اب ان کی یہ ہے کہ وہ خود چل کے نہ صرف سعودیہ آئے ہیں بلکہ اب دو چیزیں ہیں جن پہ وہ زیادہ بات کریں گے جو خیال کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ وہ تیل کی قیمتیں کم کروانے کے لیے سعودی عرب سے بات کریں گے، اور اس کے خلیجی جو اتحادی ممالک ہیں جتنے، ان سے کہیں گے کہ آپ پلیز پیداوار بڑھائیں تاکہ تیل کی قیمت کچھ کم ہو۔ دوسرا جو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ اسرائیل کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اس پہ کریں گے، اور آج دیکھیں کہ ان کے آنے سے پہلے سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود جو ہیں اس کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ جی دیکھیں کشمیر پہ رسپانس نہیں کرتے سعودیہ یا یو اے ای، یا وہ اس طرح سے ساتھ نہیں دیتے۔ میں آپ سے اکثر یہ کہتا ہوں بڑی بد نصیبی کی، بڑی ہی انتہائی افسوس کی بات ہے، لیکن ہمارے یہاں مسلم امہ والا تصور کوئی نہیں رہا۔ یہ صرف باتیں قصہ کہانیوں میں، کتابوں میں ملتی ہیں۔ یہ ملک اپنا اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، پاکستان کو بھی اپنا دیکھنا چاہیے فائدہ، اور ضرور آپ فلسطینیوں کی مدد کریں، ضرور آپ ان کا ساتھ دیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ دوسری پوری دنیا آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ کیا مسلم امہ کے ممالک آپ کے مشکل میں آپ کے ساتھ آتے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا کشمیر کاز جو آپ کا سب سے، کشمیر پاکستان کی شہر آ گیا، اس پہ وہ آپ کے ساتھ کتنا کھڑے ہیں؟ یہ ساری چیزیں بھی بڑی غور طلب۔ بلکہ یہ بڑا آپ نے ریلیونٹ پوائنٹ چھیڑا ہے ہلالی صاحب، یہ بھی ایک تاثر ہے کہ اگر ہر چیز کو ہم پسے پشت ہی ڈال دیں اور اتنا ہی لائٹ اور پریکٹیکل پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنے لگیں، تو پھر اس کا مطلب ہے جس سے فلسطین کا معاملہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر کے ایک طرف کر کے دبا دبو کے دبایا جا رہا ہے، پھر اسی طرح کشمیر کا بھی معاملے کے ساتھ یہی ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح اس پہ بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر دیں تو آپ کے پاس کوئی سٹانس آپ نہیں لے سکتے ہیں کشمیر پہ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ اسرائیل کو یہ ریکگنائز کر دیں، اور مائی گاڈ، اور ان کی جو ٹیریٹری اسرائیل نے لے لیا اور کس طریقے سے اور کیا کیا حماقتیں ان سے کرتے ہیں، آپ کا یو ول ہیو کوئی پرنسپل آپ کا تو ہے ہی نہیں۔ پھر آئی ایم سوری سمینا، یہ کر ہی نہیں سکتے ہم۔ ہاں کچھ تھوڑا سا فائدہ ضرور ہوگا، ہاں امریکہ بہادر ہمیں اور بھی چاہے گی، ہاں اسرائیلی جو ہیں ویسے تو وہ انڈیا کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں روکیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نیوکلیئر ویپنز ختم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ آپ آپ کو توڑیں، آپ کو ڈسنٹیگریٹ کریں، وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انفارملی، مگر ایک یہ دس از اے میٹر آف پرنسپل، اگر یہ پرنسپل گیا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہلالی صاحب آپ کچھ بھی کر دیں، آپ ان کو تسلیم کریں یا نہ کریں، ایک بات تو طے شدہ ہے کہ اسرائیل آپ کا دشمن ہے، دشمن تھا اور دشمن ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انڈیا کو چھوڑ کے تو آپ سے دوستی کر لیں، آپ سے فائدہ کر لیں، آپ کے فائدے کے لیے کچھ کام کریں۔
वो अपने ذاتی मफाद को जरूर तो फिर देखेंगे। उनको खुश आपके करने पूरी की क्या दुनिया, जरूरत हाँ, है? मैं यही तो गुजारिश, उनको खुश करने की क्या बिलाली जरूरत साहब है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें उन्हें खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये देखने की ज़रूर ज़रूरत है कि हमें अपने मुल्क का भी मफाद अपने सामने रखना चाहिए। इस बात से आपकी क्या मुराद है? आपकी जब बात कह रहे हैं अपने मुल्क का मफाद, क्या हमारे प्रिंसिपल स्टांस के साथ रहने में नहीं है? या नहीं, फिर मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ हमें हर वक्त मुस्लिम उम्मा का राग नहीं अपनाना चाहिए। जिस तरह का सलूक मुस्लिम उम्मा आपके साथ करे वैसा ही सलूक आप उनके साथ करें। ठीक। अलबत्ता जो मुश्किल में हो, जहाँ पे उम्मा मुश्किल में हो, वहाँ ज़रूर साथ दें, मजलूम का साथ दें। हमें हमारा दीन भी इस बात का सबक दे। बिल्कुल ठीक है। बदलती दुनिया के तकाज़े हैं, नए नए यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और एक शॉर्ट सा कमेंट में ले लूँ हिलाल साहब का इस मामले के ऊपर भी। हिलाल साहब, ये भी एक तासुर है कि शायद ईरान की मुखालिफत तो देखा होगा दोस्तों आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा दोस्तों। अब पाकिस्तानी मीडिया को जो बाइडन के इस विजिट के बाद यही डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में हमें भी इजराइल को मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को आए दिन किसी न किसी देश से कर्ज उठाना ही पड़ता है, और उसी के दबाव में अब यह काम भी पाकिस्तान को शायद करना पड़ेगा। अगर दोस्तों पाकिस्तान यह काम कर देता है तो पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर का मामला पूरी तरह से हाथ से फिसल जाएगा। और वैसे भी भारत ने पाकिस्तान के लिए कश्मीर का कोई भी मामला कुछ पाकिस्तान के हाथ में छोड़ा नहीं है, सिवाय पाकिस्तानी मीडिया को डिबेट में रोने के। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों हम आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।